عزیزان محترم، یہ مقدس اور معطر مہینہ جو ہمارے پاس چند دنوں کا مہمان بن کر آتا ہے، آج اس مہینے کی 3 تاریخ ہے، آج تیسرا روزہ ہے جو اپنے اختتام کے قریب پہنچ چکا ہے، اور اس مہینے کی 30 تاریخ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری لخت جگر خاتون جنت، جنتی عورتوں کی سردار جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا وصال باکمال ہے۔ اس مہینے کے حوالے سے چند باتیں، اس سے میں نے پہلے دن عرض کیا تھا کہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر مسلمانوں کو اس مہینے کی صحیح اہمیت کا پتہ چل جائے تو مسلمان تمنا کریں کہ کاش کہ سارا سال ہی رمضان ہوتا، کاش کہ سارا سال ہی رمضان ہوتا، مسلمان تمنا کرتے۔ لیکن آج ہم مسلمانوں کا عقیدہ اور ایمان اتنا کمزور ہے کہ ہم سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی عمل نہیں کرتے۔ ایک بندہ ہے، صبح سے لے کر شام تک وہ مزدوری کرتا ہے، اگر اسے 8 گھنٹے مالک ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کے مزدوری کرنی ہے تو 8 گھنٹے کھڑا رہے گا۔ کیوں؟ تو اسے پتا ہے کہ یہ میرا مالک ہے، یہ مجھے حکم دے رہا ہے جب شام کا وقت ہوگا تو مجھے اس سے مزدوری ملے گی۔ اسے وہ پیسے نظر آ رہے ہیں کہ مجھے شام کے وقت ملنے ہیں۔ اگر وہ 10 گھنٹے کہے تو 10 گھنٹے کھڑا رہے گا۔ اسے پتا ہے کہ 8 گھنٹے میں ڈیوٹی کروں گا مجھے 1000 ملے گا، اگر میں 10 گھنٹے کروں گا تو 500 اوپر ملے گا، 1500 ملے گا۔ آج یہ جو پیسے ملتے اسے نظر آ رہے ہیں، یہ 8 اور 10 گھنٹوں کا اسے نتیجہ نظر آ رہا ہے، اس لیے وہ 8 گھنٹے کھڑا رہے گا، 10 گھنٹے کھڑا رہے گا۔ اسے پتہ ہے کہ مجھے شام کے وقت پیسے ملنے ہیں۔ لیکن ہمارے ایمان کی کمزوری ہے کہ وہ ایک دنیا دار ہے، اس کی بات پر تو ہمیں یقین ہے کہ اس نے کہا 8 گھنٹے کھڑے رہو، پیسے ملنے ہم کھڑے رہیں گے۔ لیکن جو احکم الحاکمین ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس نے ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا ہے کہ مسلمان روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں دوں گا، اس پہ ہمیں یقین نہیں ہے۔ اور جو 2 جہانوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جو الفاظ نکلے ہیں اس ماہ مقدس کی فضیلت کے بارے میں، اس پر ہمیں یقین نہیں ہے۔ اس کی وجہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ اگر ہمارا عقیدہ وہ بن جائے نا جو حضور علیہ السلام کی مقدس جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا تھا، تو آج ہمارے حالات ایسے بدل جائیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے، حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، آپ میں ایک وہ شخص ہے جو جنگل کے اندر مرے گا اور اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے صحابہ کی ایک جماعت آئے گی، صحابہ کی ایک جماعت آئے گی۔ اب اس مجمع کے اندر 10 صحابہ تھے، 20 تھے، 15 تھے، جتنے بھی صحابہ تھے، تعداد نہیں ہے۔ ان میں سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھے۔ آپ جنگل میں جا کر آباد ہو گئے، تو جب آپ کا آخری وقت آیا نا، اب جنگل بیابان ہے، وہاں آپ کی بیوی ہے یا آپ کی بیٹی، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے گھر کے اندر۔ اب غسل کون دے گا، کفن کون پہنائے گا، جنازہ کون پڑھے گا، دفنائے گا کون؟ آپ کے گھر والے پریشان ہیں۔ تو آپ نے فرمایا پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ ایک مرتبہ میں حضور علیہ السلام کے دربار میں موجود تھا، حضور علیہ السلام نے یہ بشارت دی تھی، اور اس مجمع کے اندر جتنے بھی صحابہ تھے وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، ایک میں باقی بچا ہوں۔ لہذا جو حضور کی زبان سے الفاظ نکلے ہیں وہ ہو کر رہیں گے، وہ حق ہیں، سچ ہیں۔ میرا جنازہ پڑھنے کے لیے صحابہ کی ایک جماعت آئے گی۔ تو آپ اپنی بیٹی کو فرمانے لگے کہ بیٹی کھانا تیار کرو، مہمان آئیں گے، میرا جنازہ پڑھیں گے، جنازے کے بعد ان کو کھانا کھلانا۔ اور اپنی بیوی سے فرمایا کہ آپ راستے میں کھڑے ہو جاؤ، ایک قافلہ آئے گا، قافلے کو روکنا اور ان کو میرا سلام دینا اور میرے بارے میں ان کو عرض کرنا۔ اب آپ کی بیوی راستے میں کھڑی ہوگی، ایک قافلہ آیا، اپنے قافلے کو روکا۔ جب قافلہ رکا تو آپ کی بیوی نے پوچھا کیا آپ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جانتے ہو؟ اس قافلے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ
اس کا آخری وقت ہے، اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، اور آپ کا جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں، آپ کو دفنانے والا کوئی نہیں، غسل دینے والا کوئی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قافلے کا رخ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف موڑا۔ جب آپ تشریف لائے تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر چکے تھے۔ اب آپ کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، آپ کا جنازہ پڑھا گیا۔ جب جنازے سے فارغ ہو گئے، دفنانے سے فارغ ہو گئے، تو آپ کی بیٹی عرض کرنے لگی کہ آپ نے ایسے نہیں جانا ہے، آپ نے کھانا کھا کر جانا ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود فرمانے لگے کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ اتنے مہمان آئیں گے، آپ نے کیسے کھانا افطار کیا؟ فرمایا جب میرے ابا کا آخری وقت تھا تو آپ نے فرمایا کہ بیٹی کھانا تیار کرو، مہمان آئیں گے، مہمانوں کو کھانا کھلا کر بھیجنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا اے ابو ذر، تم اس دنیا میں بھی سخی تھے اور جاتے جاتے بھی سخاوت کر گئے۔ ایسا عقیدہ ہونا چاہیے پختہ کہ جو حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے الفاظ نکلے ہیں وہ 101% حق اور سچ ہے، ان کے اندر شک بھی نہیں ہو سکتا۔ جو شک کرتا ہے اس کے ایمان میں شک ہے۔ میں نے ایت پڑھی ہے انما یرید اللہ لیصب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میں مختصر عرض کر دیتا ہوں کہ اس مہینے کی 30 تاریخ کو آپ کی پیاری رکھتے جگہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا انتقال ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم نے اپنے بچوں کو یہ سمجھانا پڑھانا چھوڑ دیا ہے۔ ہمیں ہر ایک شٹوری کا پتہ ہوتا ہے، لیکن جو مقدس شخصیات ہیں نہ ہمیں ان کے پیدائش کا پتہ ہے، نہ ہمیں ان کے مثال کا پتہ ہے، نہ ہمیں ان کی سیرت کا پتہ ہوتا ہے۔ 3 تاریخ کو آپ کا انتقال ہوا۔ آپ حضور علیہ السلام کی سب سے پیاری لخت جگر ہیں۔ اما خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کو اس دنیا میں اللہ کی ذات کے بعد جو سب سے پیاری چیز ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سوال کیا گیا کہ حضور علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ تو کچھ کرنے والا سوال ہی نہیں ہے، یہ تو سب کے سامنے ہے کہ حضور علیہ السلام کو خواتین میں سے سب سے زیادہ جو محبت ہے وہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے ہے۔ اور مردوں میں سے پوچھا گیا تو فرمایا فاطمہ کے شوہر مولا علی حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ اور آپ ایک مرتبہ تشریف فرما دیں، ایک حدیث میں آتا ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام دروازے پہ تشریف لانے باہر سے دروازے پہ دستک دیتے، سلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اما عائشہ صدیقہ سلام کا جواب دیتی۔ اگر فاطمہ الزہرا نہ سنتی، سلام کا جواب نہ دیتی، حضور علیہ السلام اس وقت تک اندر تشریف نہیں لاتے جب تک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دروازے پہ تشریف نہ لے جاتے۔ دروازے پہ تشریف لانے جاتی، آپ دروازے پہ تشریف لے جاتی، دروازہ کھولتی، حضور علیہ السلام کے دست اقدس کو پکڑتی اور اندر تشریف لے آتی۔ حضور علیہ السلام تشریف فرمائے، اما فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی تشریف فرمائے۔ حضور نے کان میں کچھ کہا تو اما رونے لگ گئے، پھر دوبارہ کان میں کچھ کہا تو آپ ہنسنے لگ گئے۔ اب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ الزہرا سے پوچھا، فرمایا یہ راز ہے، یہ میں کھولنا نہیں چاہتی، یہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گی، بار وقت گزرتا گیا۔ میں یہ آخر میں عرض کر دیتا ہوں، آج ہمارا جو معاشرہ ہے نا، معاشرہ ہم اپنی بہن بیٹی کو رخصت کرتے ہیں نا، اگر اس کا خامد کے ساتھ تھوڑا گڑبڑ ہو جائے تو ہم سیکھ پا ہو جاتے ہیں کہ وہ ہوتا کون ہے میری بیٹی کو ایسے کہنے والا، گھروں کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ بیٹی بعد میں ہے، تھی تو تھی، بیٹی کے حقوق اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن اس سے زیادہ حقوق اس کے خامد کے ہیں جس کے ساتھ اس کا نکاح ہو چکا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ خامد کو سجدہ کرے۔ حضور علیہ السلام اما فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر تشریف لے گئے تو اما فاطمہ الزہرا پریشان تھی۔ حضور نے فرمایا فاطمہ خیر تو ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے لڑائی ہو گئی۔ فرمایا کہاں ہے حضرت علی؟ فرمایا باہر گئے ہوئے ہیں۔ اب 2 جہانوں کے سردار ہیں، پہاڑ کو اشارہ کریں تو سونا بن جائے،
فرمایا علی کہاں؟ عرض کی باہر نکلے ہیں، حضور علیہ السلام کو تلاش کرنے کے لیے بات تشریف لے گئے۔ آیت مختصر کرنا، حضرت علی کو تلاش کیا، گھر بھی لے آئے، حضور علیہ السلام خود بھی لیٹ گئے، ایک طرف حضرت علی کو لٹایا، ایک طرف حضرت فاطمہ کو لٹایا، حضرت علی کا ہاتھ اپنے سینے پہ رکھا اور اوپر حضرت فاطمہ کا ہاتھ رکھا اور اوپر اپنا ہاتھ رکھا، فرمایا تم دونوں کہو کہ ہماری آپس میں صلح ہے، تم دونوں کیا کہو کہ ہماری آپس میں صلح ہے۔ یہ نہیں پوچھا فاطمہ علی نے کیا کہا تھا، علی سے نہیں پوچھا کہ علی تم میری بیٹی سی کے ساتھ کیوں لڑائی کی ہے، کیوں ناراض ہوئے، یہ نہیں پوچھا، فرمایا تم دونوں کہو کہ ہماری آپس میں صلح ہے، تو دونوں نے فرمایا کہ ہماری آپس میں صلح ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ آپ باہر نکلے نا، جب باہر نکلے تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہرے سے خوشی کے آثار نظر آ رہے ہیں، فرمایا حضرت فاطمہ اور علی کی آپس میں صلح کروا کے آ رہا ہے۔ لیکن ایک رب تعالیٰ کا قانون ہے کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ یہ ساری کی ساری دنیا فانی ہے، اگر باقی رہنے والی کوئی ذات ہے تو وہ رب تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے علاوہ ہر چیز فنا ہے، ہر ایک نے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، اگر کوئی باقی رہے گی تو رب تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی۔ یہی 3 رمضان المبارک تھا، اما فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے غسل فرمایا، اپنی فاطمہ کو کہا پانی گرم کرو، پانی گرم کیا گیا، آپ نے غسل کیا، آپ غسل کر کے کپڑے پہنے اور آپ لیٹ گئے اور فرمایا حضرت علی سے عہد کر دینا کہ میں اس دنیا سے جا رہی ہوں، میں نے غسل بھی کر لیا ہے، میں نے کپڑے بھی پہن لیے ہیں، اور ایک وصیت کے جو انتہائی قابل توجہ ہے کہ میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا، میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا ہے۔ اس ہستی کو، اس ذات کو، اس چہرے کو اگر اس دنیا میں رہتے ہوئے کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑی تو میں چاہتی ہوں کہ میرے جنازے پہ، میرے میت پہ بھی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ کاش آج ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی تربیت ہم نے ایسی کی ہوتی، ان مقدس ہستیوں کی سیرت کو پڑھا ہوتا اور یہ پڑھ پڑھ کے اپنی اولاد کو سمجھایا ہوتا تو آج ہمارے معاشرے میں کیسا انقلاب ہوتا۔ اب تعالیٰ شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مائع مقدس کا صحیح معنوں میں احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان مقدس شخصیات کی نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔